سلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ مدینہ پاک یہ پوری روئے زمین پر ایک ایسا خطۂ زمین ہے اور زمین کا ایک ایسا پاکیزہ ٹکڑا ہے کہ جس مبارک زمین پر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہیں، اور اسی لیے مدینے کو تمام شہروں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر کہا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی قدس سرہ العزیز نے تو یہاں تک فرمایا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یعنی اعلیٰ حضرت جب حج کرنے گئے تو اعلیٰ حضرت نے حج کرنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ تم نے کعبہ دیکھ لیا، کعبے کا طواف کر لیا، صفا مروہ کی سعی کر لی اور اپنے حج و عمرہ کے تمام ارکان ادا کر لیے، اب اس حج پر قبولیت کا سرٹیفکیٹ لگانے کے لیے اور قبولیت کی مہر لگانے کے لیے اب آؤ کعبے کی طرف چلتے ہیں۔ یعنی اب اس مقدس مقام کی جانب چلتے ہیں جو کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ جو ہے وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ تو کئی لوگوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا کہ کعبے کا کعبہ نبی کا روضہ کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی ایک جواب دیا۔ سب سے پہلے آپ بات یہ دیکھیں کہ عاشقوں کی شان الگ ہوتی ہے، جو عاشق ہوتے ہیں ان کی شان نرالی ہوتی ہے، وہ عشق کے نظریے سے دیکھتے ہیں، محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت سے بھی کئی لوگوں نے اعتراض کیا، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زائد۔ اگر تم کہتے ہو کہ مکہ بڑا ہے، مکہ بہتر ہے، مکہ افضل ہے، تم مکے کو افضل مان لو، لیکن ہم عاشق ہیں، عاشقوں کی بات الگ ہوتی ہے۔ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ ہم تو عشق کے بندے ہیں، بات کو نہ بڑھاؤ۔ لیکن ہمارے علماء نے اس کا ایک بہترین جواب دیا ہے کہ کعبہ افضل ہے یا حضور کا روضہ افضل ہے۔ اس کا بہترین جواب ہمارے علماء نے دیا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف میں تشریف فرما تھے تو مکہ افضل تھا، لیکن جب حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو اب مدینہ افضل ہو گیا ہے۔ یہ سب ہمارے آقا کے قدموں کی برکت سے ہے۔ جب تک حضور مکے میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم، شہر مکہ کی قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ کیونکہ وہاں کعبہ ہے، مینا ہے، صفا مروہ ہے، اور مزدلفہ ہے، عرفات ہے، اس لیے نہیں، بلکہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مکے کی قسم یاد فرمائی اے محبوب اس لیے کہ تم اس میں جلوہ افروز ہو، تم مکے میں رہ رہے ہو۔
تو محبوب جب تک مکے میں رہیں تو مکہ افضل ہے، اور محبوب جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئیں تو اب مدینہ افضل ہو جاتا ہے۔ اور مدینہ طیبہ ایک ایسا مقام ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب حج کرنے جائیں یا عمرہ کرنے جائیں تو پھر ہمیں مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف عمرہ تو مکہ میں ہوتا ہے، حج بھی مکہ میں ہوتا ہے، تو اب مدینہ جانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ وہ لوگ ایسی بہکی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک ایک مسلمان عمرہ ادا کرنے کے بعد، حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد جب تک وہ مدینہ نہیں جائے گا تو تب تک اس کا نہ حج قبول ہونے والا نہ عمرہ قبول ہونے والا ہے۔ حج و عمرہ بے شک ہم بھی یہی مانتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ مدینہ میں حج ہوتا ہے یا مدینہ میں عمرہ ہوتا ہے، حج و عمرہ بے شک مکہ شریف کے اندر ہوتا ہے، لیکن اب اپنے اس تمام عبادت کو اور ان تمام اعمال کو اگر قبول کروانا ہے تو اس کے لیے ہمیں مدینہ جانا پڑے گا۔ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، اعلیٰ حضرت کی زبانی سنو، اعلیٰ یہ فرماتے ہیں، پہلے تو میں اس شعر کی تشریح کر دیتا ہوں۔ آپ نے کعبہ شریف دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگوں نے تصویر میں تو دیکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ کعبہ شریف جب آپ دیکھیں گے تو خانہ کعبہ کے اوپر ایک سونے کا پرنالہ لگا ہوا ہے۔ جب کعبہ شریف کے اوپر بارش برستی ہے تو اسی پرنالے کے ذریعے وہ بارش کا پانی گرتا ہے حتیم کے اندر، تو وہ پرنالہ جو لگا ہوا ہے وہ اس طرف ہے، یعنی پرنالے کا جو رخ ہے وہ مدینے کی جانب ہے۔ تو اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، یہ کعبہ ہم سے کچھ کہہ رہا ہے، یہ کعبہ ہمیں کچھ اشارہ کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم سڑک پہ جاتے ہیں تو جگہ جگہ اس طرح کے نشان لگے ہوتے ہیں کہ ممبئی ادھر ہے، دہیسر ادھر ہے، میرا بائندر ادھر ہے، تو جو نشان لگے ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تم اس طرف چلے جاؤ تو میرا بائندر چلے جاؤ گے، تم اس طرف چلے جاؤ گے تو جو ہے گجرات چلے جاؤ گے۔ تو جو یہ نشان لگے رہتے ہیں، اعلیٰ فرماتے ہیں یہ جو پرنالے کا منہ اور اس کا رخ جو مدینے کی جانب ہے یہ یوں ہی نہیں ہے، بلکہ کعبہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے حج کر لیا، عمرہ کر لیا، طواف کر لیا، صفا مروہ کی سعی بھی کر لی، مقام ابراہیم پر نماز بھی پڑھ لی، عرفات کے میدان میں بھی ہو آئے، شیطان کو کنکری بھی مار لی، تم نے قربانی بھی کر لی، مزدلفہ میں قیام بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا۔ اب تم یہاں سے گھر مت چلے جانا، بلکہ اب حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد یہ رخ دیکھ لو، اب مدینے چلے جانا، اب مدینے چلے جانا۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا۔ یہ صدا ہر ایک نہیں سن پاتا ہے، جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے وہی سنتا ہے۔ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، کہ اب تم گھر مت چلے جانا بلکہ اپنے تمام اعمال کو قبولیت کی سند دلوانے کے لیے مدینے چلے جانا۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے، عقیدہ اہل سنت، یہ یہی ہے جو ہمارے علماء نے بتایا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ کعبہ افضل ہے، وہ کعبے سے افضل نہیں ہے، اس سے بھی افضل کعبہ ہے، لیکن ہمارے علماء اور فقہاء نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا، جس زمین کے ٹکڑے سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم اطہر لگا ہوا ہے، حضور کا جسم اطہر زمین کے جس ٹکڑے سے لگا ہوا ہے وہ صرف کعبے سے نہیں بلکہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ تو یہ مدینے کی بات ہے۔ مدینے کی تو ایسی باتیں ہیں کہ آدمی کرتا جائے اور سننے والے سنتے جائیں۔ ہر عاشق مچلتا ہے مدینے کو دیکھنے کے لیے۔ جب گنبد خضرا پہ نظر پڑتی ہے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو قرار ملتا ہے۔ مدینہ ایسی زمین ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مدینے کے تمام راستوں پر فرشتوں کا پہرا دے دیا ہے، تمام راستوں پر فرشتوں کا پہرا ہے کہ وہاں سے کبھی دجال اندر نہیں جائے گا، وہاں طاعون کی بیماری اور اس طرح کی مصیبتیں مدینے کے اندر کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ حضور کی حدیث پاک ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ حضور کے روزے کو دیکھنا گویا کہ اپنے اوپر حضور کی شفاعت کو واجب کرانا ہے۔ تو یہ مدینے کی بات ہے، اور مدینے کا احترام تو ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، اور
آج تو آپ نے دیکھا اور آپ دیکھتے بھی ہوں گے، اور جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ جانتے بھی ہیں کہ کس قدر آج اس مقدس سرزمین کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھے چلنا، یہ قدموں سے چلنے والی زمین نہیں ہے، یہاں تو یہ تو ایسی زمین ہے کہ یہاں سر کے بل چلا جائے، تب بھی ہم اس کا ادب نہیں کر سکتے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ تو اس جو بھی آپ کے دوست و احباب میں یا آپ بھی جب بھی جائیں تو ہمارے علماء کی جو نصیحت ہے، جو پیغام ہے، وہ پیغام یہی ہے کہ کبھی بھی مدینے کی ذرہ برابر بھی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے مدینے کی بے ادبی کر دی اور حضور کا روزہ انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی کر دی، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا اور نبی کے دربار کا احترام نہیں کیا تو اس کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ نماز پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، قربانی کرنا، سارے اعمال ایک ہی غلطی سے بیکار ہو جائیں گے، خاک میں ملا دیے جائیں گے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ اگر کسی نے حضور کے روزے کی بے ادبی کر دی۔ لیکن جب لوگ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس قدر بے ادبی کی جاتی ہے، اس قدر بے ادبی کی جاتی ہے، روزہ انور کو پیٹ کی جاتی ہے، وہاں چپلوں سمیت لوگ اندر آ جاتے ہیں، چپل اور جوتے ہاتھ میں لے کر اندر آ جاتے ہیں، سیلفیوں کے اندر اور فوٹوگرافی کے اندر لوگ وہاں پر مشغول رہتے ہیں۔ یہ تو وہ جگہ ہے ادب گائیست، زیر آسماں، از عرش نازک تر، جنید و بایزید جاں، کہ یہاں پر یہ وہ مقدس سرزمین ہے کہ حضرت جنید بغدادی، حضرت بایزید بستامی، بڑے بڑے اولیاء کرام جب مدینے میں آتے تھے اپنی سانسوں کو روک لیتے تھے، سانس کو روک لیتے تھے کہ یہاں پر زور سے سانس لینا بھی بے ادبی ہے، لیکن وہاں لوگ چلاتے ہیں، وہاں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، موبائل کے اندر مگن رہتے ہیں، چپلوں جوتوں سمیت اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ سب بے ادبی کے کام ہیں۔ ہمیں بار بار اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہمیں تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کی باادب حاضری نصیب فرما، باادب حاضری۔ اگر کسی نے حضور کے روزے کا ادب کر لیا تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا، اور اس کی حاضری بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ بزرگوں کے واقعات تو پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح حضور کے روزے کا ادب کیا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام ہیں، جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ ہیں اسی طرح امام مالک بھی ایک امام ہے، اور پوری دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں۔ امام مالک مدینہ طیبہ میں رہتے تھے اور مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھ کر حدیث پاک پڑھاتے تھے، لیکن جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں اور جب ہم پیج الٹتے ہیں، صفحہ الٹتے ہیں، تو کتاب کے پیج الٹنے کی جو آواز آتی ہے، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیث پاک پڑھاتے تھے مسجد نبوی شریف کے اندر، تو حدیث پاک کے پیج کو اتنے آہستہ سے پلٹتے تھے کہ اس کی آواز بھی باہر نہیں آتی تھی، اور فرماتے تھے کہ اگر اس کی آواز باہر آ جائے گی تو یہ حضور کے مسجد اور حضور کے روزے کی بے ادبی ہو جائے گی۔ وہ مسجد جو مسجد نبوی شریف ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہاں پر ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو یہ مسجد نبوی شریف اور بھی بہت سارے مدینہ طیبہ کے احوال ہیں، کون سا حال سنایا جائے اور کس کو چھوڑا جائے۔ بس آپ صرف اتنا خیال رکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے اکابرین نے جو مدینہ طیبہ پر حاضری کے جو آداب ہمیں سکھائے ہیں، انہی آداب کو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ بہت سارے ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ بار بار مدینہ طیبہ جانے کا جو وظیفہ ہے وہ وظیفہ ہمیں بتائیں، مدینہ طیبہ حاضری ہونے کا وظیفہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے کہ بندہ مدینہ طیبہ میں حاضر ہو جائے۔ ہمارے علماء نے اس کا ایک ہی طریقہ لکھا ہے، اس طریقے پر اور اس نسخے پر اگر آپ بھی عمل کریں گے انشاءاللہ بہت جلد آپ کی مدینہ طیبہ میں حاضری ہو جائے گی۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا جائے۔ جو بندہ زیادہ سے زیادہ حضور پر درود پاک پڑھتا ہے، درود شریف کی کثرت کرتا ہے، بہت جلد اس کی مدینہ طیبہ میں حاضری ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا تجربہ کار عمل ہے، ہمارے بزرگوں نے اس پر تجربہ کیا ہے اور یہ مشاہدہ کیا ہے۔ اور اگر آپ کو عربی پڑھنی آتی ہے تو آپ کو میں ایک اور مشورہ دوں گا، ایک درود شریف کی کتاب ہے جس کا نام دلائل الخیرات شریف ہے، درود شریف کی کتاب ہے، اس کے اندر 8 حصے ہیں، روزانہ ایک حصہ پڑھنا رہتا ہے،
پیر کے دن شروع کر کے منگل کو پڑھنا ہے، بدھ کو پڑھنا ہے، جمعرات کو پڑھنا ہے، جمعہ کو پڑھنا ہے، سنیچر کو پڑھنا ہے، اتوار کو پڑھنا ہے، پھر پیر کو دوسرا ایک اور باب پڑھنا ہے۔ پیر کے دن 2 باب پڑھنے ہیں اور روزانہ 1 باب پڑھنا رہتا ہے۔ یہ چھوٹی سی کتاب ہے، 15 منٹ اس میں مشکل سے لگتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس دلائل الخیرات شریف کا معمول بنا لیتا ہے، یہ پوری درود شریف کی کتاب ہے، حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ حضرت امام محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب تصنیف فرمائی تھی۔ جب ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ وہ وضو کرنے کے لیے کنویں کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی بہت نیچے ہے اور ان کے پاس کوئی ڈھول وغیرہ اور لمبی رسی نہیں تھی جس سے پانی باہر نکالا جائے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے اس کنویں کے اندر کچھ پڑھ کے تھوک دیا۔ جیسے ہی اس کا تھوکنا تھا کہ پورا پانی اوپر آ گیا اور اس بچی نے ڈھول سے پانی نکالا اور جانے لگ گئی۔ امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچی کو پکڑا اور فرمایا، اے بچی، میں تو کب سے جو ہے رسی تلاش کر رہا ہوں، مجھے رسی نہیں مل رہی ہے کہ پانی کس طرح نکالوں، لیکن تو نے کچھ پڑھ کے اس کے اندر تھوک دیا اور یہ اللہ کے حکم سے پانی باہر آ گیا۔ تو نے کون سا وظیفہ پڑھا ہے؟ کیا تو نے پڑھا ہے؟ تو اس بچی نے کہا کہ میں نے درود شریف پڑھ کے تھوکا ہے، میں نے درود شریف پڑھ کے اس پانی کے اندر تھوک دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے درود شریف کی برکت سے وہ پانی پورا ایک دم باہر آ گیا اور اس بچی نے جو ہے پانی لیا اور وضو کے لیے چل پڑے۔ امام محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی دن سے میں نے اپنے دل کے اندر یہ عہد کر لیا، ارادہ کر لیا کہ میں ایک کتاب لکھوں گا جو پوری کتاب درود شریف کے اوپر ہوگی، پوری درود شریف کی کتاب لکھوں گا۔ بعد میں آپ نے درود شریف کی جو دلائل الخیرات شریف جس کا نام ہے دلائل الخیرات آپ نے لکھی، جس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبولیت کی سند حاصل ہے، حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی اس کے فضائل بیان کیے ہیں اور بہت سارے ہمارے علماء اس کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ جو بندہ روزانہ 1 باب اس کا پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، فجر کے بعد یا عصر کے بعد جو بھی آپ کو وقت ملتا ہے، آپ روزانہ 1 باب پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی محبت رسول میں بھی اضافہ ہوگا، ایمان بھی تازہ ہوگا اور بہت جلد آپ کو مدینہ طیبہ کی بادب حاضری ہو جائے گی۔ الحمدللہ میرا معمول ہے اور اس کتاب کے جو فیوز و برکات میں نے دیکھے ہیں کہ بے شمار اس کے فضائل و برکات ہیں جن کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو درود شریف آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اگر آپ کو عربی پڑھنی نہیں آتی ہے، وہ کتاب آپ نہیں پڑھ سکتے، تو آپ درود شریف پڑھیں، جو بھی درود آپ کو یاد ہو، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود ہے۔ یہ درود کی آپ ہر بار جو ہے کثرت کریں اور اس کے لیے آپ اپنی عادت ڈال لیں۔ عادت ڈالنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ یا تو آپ ہاتھ میں تسبیح رکھیں، یا تسبیح اگر ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے تو آج کل جو ڈیجیٹل تسبیح آتی ہے انگلی کے اندر پہننے کی، جو رنگ آتی ہے، اس کو آپ اپنی انگلی کے اندر رکھیں۔ جب تک وہ آپ کی انگلی میں رہے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ میری انگلی میں کیوں ہے، تو پھر آپ کو یاد آئے گا کہ مجھے درود پڑھنا ہے۔ تو آپ کی انگلی جب اس تسبیح پر رہے گی تو آپ بار بار حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتے رہیں گے، اور جب آپ درود پڑھیں گے، درود کی برکت سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں بیماری ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں مصیبت ہے، ہمیں کوئی جو ہے وظیفہ بتائیے۔ سب سے بڑا وظیفہ درود شریف ہے۔ درود شریف کے بغیر کوئی وظیفہ قبول ہی نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی دعا بھی کرنی ہے تو شروع میں درود پڑھو، اس کے بعد میں درود پڑھو تو آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ درود شریف کے تو بہت سارے فضائل ہیں، تو بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے درود شریف پڑھنا یہ بہترین عمل ہے، بہترین نسخہ ہے اور بہترین طریقہ ہے۔ مدینہ طیبہ کے فضائل تو بہت ہیں، یہ وقت نہیں ہے۔ آگے میرا روڈ میں ایک تقریب ہے، وہاں بھی مجھے جانا ہے، تو آپ سب میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میرے سفر کو آسان فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ بار بار مدینہ طیبہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ۔